تورین کو زمین پر لگا دے اور بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں پاؤں کو بھی بچھا لے، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے تشہد یعنی اتحیات اور صلاۃ و درود شریف سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ کہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم و عذاب قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور کان دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اسی حدیث شریف میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہ الفاظ بھی ہیں: اس کے بعد پھر وہ نمازی اپنے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صحیح احادیث میں اس مقام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہی بعض دعائیں یہ ہیں۔ پہلی دعا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس تو مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی عظیم دعا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص اور تمام لوگوں میں سے محبوب ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت اختیار فرمایا تھا جب انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی دعا سکھلائیں جسے کہ وہ اپنے تشہد کے آخر میں کیا کریں، اور سلام پھیرنے سے پہلے والے تشہد میں کرنے کے لیے صحیح احادیث میں ثابت دعاؤں میں سے ہی ایک دعا یہ بھی ہے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا، اور جو میں نے زیادتی کی اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے والے اس تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو خوب پکڑے ہوئے ہوتے، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو ہلاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے اور انگلی کا ہلانا سلام پھیرنے تک جاری رکھا کرتے تھے۔ تسبیحات و اذکار سجدہ سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہوئے نمازی اپنا سر اٹھائے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا پھیلا کر اس پر بیٹھ جائے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رو موڑ لے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر یعنی گھٹنوں کے قریب رکھ لے اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، اور 2 سجدوں کے مابین یوں پاؤں بچھانا اور اس کے اوپر بیٹھنا سنت ہے۔ اس جلسہ بین السجدتین میں یہ دعا کرے: رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ان کلمات پر مشتمل دعا کو جتنی مرتبہ کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس جلسہ میں نمازی کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میرے نقصانات پورے کر دے اور مجھے بلندی عطا فرما اور مجھے ہدایت دے
اور مجھے صحت و عافیت سے نواز اور مجھے رزق عطا کر۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان والے جلسے اور سجود کے طول اور وقت میں برابری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ 4 ارکان نماز ایسے ہیں جن کی لمبائی و وقت میں قریب قریب برابری کرنا سنت ہے، اور وہ 4 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 رکوع، نمبر 2 رکوع سے اٹھنا یعنی قومہ، نمبر 3 دونوں سجدے، اور نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان والا جلسہ۔ اب اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں، اور دوسری رکعت مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے لیے قعدہ کیا کرتے تھے، یعنی بیٹھا کرتے تھے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہوتی جیسے نماز فجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، جیسا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اسی طرح اگر 3 رکعتوں والی نماز یعنی مغرب یا 4 رکعتوں والی نماز ظہر و عصر و عشاء کا تشہد اول یا قعدہ اولا ہوتا تو بھی ایسے ہی بیٹھتے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر کھول کر رکھ دیتے، اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ کر اس کی ساری انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کر لیا کرتے تھے۔ البتہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگشت شہادت سے قبلہ کی طرف اشارہ وحدانیت الہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو اٹھاتے اور جھکاتے تھے اور اس سے قبلہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور اسے حرکت میں رکھتے تھے۔ جلسہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے سلسلہ میں یہ سب امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ یعنی دائرہ بناتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے تھے۔ یہ طریقہ تو ایک ہے، جبکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی کو انگوٹھے سے پکڑ لیتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے اور اسے حرکت دیتے تھے، جبکہ اس وقت آپ دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ اور یہ دوسرا طریقہ و کیفیت ہے، اور یہ دونوں طریقے صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم فرمائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھلایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمیں ہمارے دین کی فقاہت و سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہ، افراط و تفریط اور کوتاہیاں ہمیں بخش دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔